پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ سحر خان نے حال ہی میں ایک اقدام اٹھایا ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ سحر خان نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک ٹیزر خریدا ہے۔ انہوں نے اپنے مداحوں خصوصاً خواتین کو زور دیا ہے کہ اپنی حفاظت کو سنجیدگی سے لیں اور ایسے آلات اپنے ساتھ رکھیں جو ان کی حفاظت میں معاون ثابت ہوں۔ سحر خان کا کہنا ہے کہ ان دنوں ہراسانی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں اپنی حفاظت کے معاملے میں مستعد رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ٹیزر مناسب قیمت پر آن لائن بھی دستیاب ہیں اور وہ تمام لڑکیوں کو مشورہ دیتی ہیں کہ وہ بھی اپنے تحفظ کے لیے ایک ایسا آلہ رکھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیزر ایک ایسا الیکٹرانک آلہ ہے جو تیز کرنٹ کے شوق سے مجرموں کو قریب آنے سے روکتا ہے۔ یہ عموماً خواتین اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہیں اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مغربی ممالک میں پولیس بھی اسے مجرموں کو قابو کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ پاکستان میں ہراسانی کے خلاف قانون تو موجود ہیں لیکن آگاہی کا فقدان ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فٹنس اور سیلف ڈیفنس کی ماہر عائشہ مزمل جو ہمیں اس بارے میں مزید بتائیں گی کہ ہم کیسے اپنی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کر سکتے ہیں۔ عائشہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ سب سے پہلے یہی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لڑکیوں کے لیے آج کے دور میں فٹنس اور سیلف ڈیفنس کی جو تربیت ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ فٹنس اور سیلف ڈیفنس کی تربیت لڑکیوں کے لیے سائڈ بائی سائڈ ضروری ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے جب آڈ سچویشنز آتی ہیں، آکورڈ سچویشنز کو آپ دیکھتے ہیں تو خواتین کی ہیلتھ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی جی، کیونکہ خواتین میل سکپ کرنے کی عادی ہوتی ہیں، ہیبیچول ہوتی ہیں، اور ان کے لیے ان کی جو فٹنس ہے وہ سب سے لاسٹ لیول پر آتی ہے، ان کی پیورٹی لسٹ میں نہیں ہوتی۔ تو میں تو لڑکیوں کو کہوں گی کہ آپ اپنی فٹنس پہ ضرور توجہ دیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آکورڈ سچویشن آتی ہے تو آپ کی ہیلتھ سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی آپ کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسی تو جس طرح سے ہراسانی کے واقعات دن بدن معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، خواتین کو فٹنس کے ساتھ سیلف ڈیفنس کی ایکچولی اویئرنیس کے علاوہ ٹریننگز کی بہت ضرورت ہے، اور وہ ٹریننگز کوئی بہت لانگ ٹرم ٹریننگز نہیں ہوتی، بہت شارٹ ٹرم ٹریننگز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ وہ شارٹ ٹرم ٹریننگز بھی لے لیں تو آپ سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بہتر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سیلف ڈیفنس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا۔ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ آپ صرف مار پیٹ کر نہیں کر سکتے، ڈفرینٹ گیجٹس کے تھرو کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ایکوپمنٹس کے تھرو کر سکتے ہیں، ادھر آپ اپنے سیل فون کے تھرو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے پاس ایسی چیزیں رکھ سکتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں اور سپورٹ کریں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں۔ ٹیزر کے علاوہ ہم اور کیا یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، سب سے پہلے تو ہمیں پھر فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اس طرح کی جب سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو لڑکیاں سب سے پہلے پینک ہو جاتی ہیں، آپ کی شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ کھلا جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیا ہے، سانس پھول جاتا ہے، آپ کا ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو جاتی ہے، یہ مطلب اور سڈن اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو اس سچویشن کو کیسے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے زیادہ تر لڑکیوں کی تو چیخ بھی نہیں نکلتی ہے نا، آواز بند ہو جاتی ہے، اور اس کا ریزن ان کی فٹنس کے حالات ہوتے ہیں۔ اور باقی ہم کیا رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے ساتھ ایک پینڈٹ آتا ہے، اس کو اگر آپ اوپن کرتے تو 3 میل تک ایک الارم سنائی دیتا ہے، آپ وہ رکھ سکتے ہیں، وہ آپ ایز اے جیولری یوز کر لیں۔ آپ پاکٹ نائف رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں آپ رکھیں نا، میں ریکمینڈ کرتی ہوں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا ورکنگ انوائرمنٹ میں جو خواتین ہوتی ہیں ہمیشہ اپنے باٹمس میں رکھیں۔ آپ دیکھیں لڑکوں کے پاس پاکٹس ہوتی ہیں، خواتین کے جو ایشیائی ڈریس ہے وہ اتنا اچھا ٹول ہے آپ کے لیے، آپ اس میں اتنے ایکوپمنٹس رکھ سکتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن آپ باٹمس میں جیب لگوانے کی ہیبیچول نہیں ہے، یا اس کے پائنچے کی فولڈ میں کچھ رکھنے کی ہیبیچول نہیں ہے۔ آپ کے پاس پاکٹ نائف ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے، وہ آپ کے کپڑوں میں ہونی چاہیے یا آپ کی باڈی کے ساتھ ٹائڈ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس پیپرمنٹ اسپرے یا پیپر اسپرے ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی آپ کی پاکٹ میں ہونا چاہیے۔ ایسے آپ کے پاس پین پرفیوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بیسکلی دیکھیے ایک ہائیجین ٹول ہے، یہ بھی ایک ہائیجین ٹول ہے، لیکن یہ ایکچولی ہائیجین ٹول نہیں، ایکچولی آپ کے سیلف ڈیفنس ٹولز ہیں، تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ہیلپ اور سپورٹ کرتی ہیں۔ اچھا لاز ہیں ہمیں، مطلب ہم اس طرح کی چیزیں اگر اس کو کیری کر سکتے ہیں، جیسے ٹیزر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، خواتین ایسا نہ ہو کہ ہم گاڑی میں اپنی جا رہے ہیں اور ہمیں اگلے ناکے پہ کسی نے روکا ہو۔ دیکھیے جی، سیلف ڈیفنس کے لیے قتل بھی معاف ہے، تو گورنمنٹ لا اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ اگر آپ اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے کسی کو قتل بھی کر دیتے ہیں تو آپ پہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سیلف ڈیفنس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں جو خواتین ہیں سیلف ڈیفنس کی تمام جو پریکٹس ہے تربیت کے لیے کون سے ادارے موجود ہیں جہاں پر وہ جا کے جوائن کر سکتی ہیں؟ فٹنس کے لیے تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ جمز موجود ہیں، لیکن یہ ٹریننگ پروگرامز پھر کہاں پر ہوتے ہیں؟ ٹریننگ پروگرامز بہت سارے، جو بیسک پرابلم میں نے اتنے سالوں میں آئیڈینٹیفائی کیا، خواتین ٹرینرز بہت کم ہیں، اور آبویسلی 9 سال کی عمر کے بعد جس طرح کے حالات ہیں، پیرنٹس بہت کنسرن ہوتے ہیں کہ بچیوں کو ہم کسی میل ٹرینر کے پاس نہ بھیجیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال سے تو جیسے ہم آن لائن ٹریننگز دیتے ہیں،
اور بہت ساری جو ہم چین بنانے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آن لائن کنسلٹیشنز دیتے ہیں, اور آن لائن ٹریننگز, ایک تو خواتین کی موبلٹی کے ایشو, رسپانسبلٹیز کے ایشو, ٹائم مینجمنٹ کے ایشو, یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جو خواتین کو یہ چیز سیکھنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملک کی ایک بڑی تعداد اس کو سیکھے, تو پہلے تو کالجز, یونیورسٹیز, اسکولز میں یہ سبجیکٹ لازمی قرار دینا چاہیے کہ جی سیلف ڈیفینس اسٹریٹجی ہم بچوں کو پڑھائیں. ہم نے سیلف ڈیفینس اسٹریٹجی کو صرف کراٹے کے ساتھ مشروط کیا ہے, ٹھیک ہے, کراٹے, تائیکوانڈو, کیوکیشن, مکس مارشل آرٹس, یہ 3-4 سال کی گیم ہے, اس کا ایک سرٹیفائڈ سلیبس ہے. یہ آپ کو واقعی اس قابل بنا دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس نمبر کی بات کریں جن کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک شارٹ ٹرم سلیبس بنائیں, سیلف اسٹریٹجی پڑھائیں, اور اس اسٹریٹجی میں گیجٹس کا یوز, ایکوپمنٹس کا یوز, ویپنس کا یوز, اور پلس فزیکل ٹریننگز دلائیں, تاکہ شارٹ ٹرم میں 3 سے 6 مہینے میں, اور وہ بھی 2 کلاسز اگر ویک میں ہو, تو ایک بچی اس قابل ہو کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے پراپرلی. اچھا, آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے جو زیادہ تر لڑکیاں آتی ہیں, خواتین آتی ہیں, کیا بتاتی ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو المیہ ہے, آپ کو سپورٹ نہیں ہوتی ہے. ایون ہمارے گھروں میں آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنے دی جاتی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ نہیں, آپ کی سیفٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ ڈرائیو نہ کریں. آپ کو بھائی, ہسبینڈ انتظار کرنا پڑتا ہے, بھائی وہ ان کے پاس ٹائم ہوگا تو ہم کچھ کر سکیں. اس کے لیے خواتین کیا کہتی ہیں سپورٹ؟ دیکھیے, چونکہ میں نے اتنے سالوں میں یہی گیپ بیسکلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ خواتین کو اجازت کے علاوہ موبلٹی کا بہت ایشو ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ آن لائن ٹریننگز دیکھیں. یوٹیوب پہ اتنا کانٹینٹ آتا ہے, اگر آپ نے سیکھنا ہے نا, تو آپ صرف اپنے راستے کی واحد رکاوٹ ہے. تو میل فگر جو ہوتا ہے فیملی کا, وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے آپ کو پروٹیکٹ کرے, آپ کو ایسے ایکسپوجر نہ ہو جس سے آپ کو بعد میں مسائل دیکھنے پڑیں. تو اگر وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے, لیکن اس کے علاوہ جو بیسک ایشو ہے وہ فیملی سپورٹ کا نہ ہونا ہے, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو فیملی کے جو میل فگرز ہیں نا, اب بیسکلی ان کی کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب آپ کی بچیاں گھر سے باہر جا رہی ہیں, فیمیل فگر باہر جا رہے ہیں, تو اس کو ایکسپوجرز ہوں گے اور ڈفرینٹ ہوں گے, کبھی اچھے ہوں گے کبھی برے ہوں گے, آپ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہیں. تو اس لیے ان کو یہ سپورٹ کریں کہ جو بھی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, پلس ان کو ٹریننگز پرووائڈ کریں. آن لائن کنسلٹینسی ہے, یوٹیوب پہ کانٹینٹ ہے, اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو. اگر آپ جا کر نہیں کر سکتے آن لائن کر لیں, اگر جا کے کر سکتے اپنے بچیوں کو وہاں لے جائیں. لیکن یہ سپورٹ سسٹم ضرور ہونے دیں, کیونکہ بعد میں اس کے جو خمیازہ ہے وہ آپ نے ہی بھگتنا. اگر آپ کی فیملی کی فیمیل کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو سوسائٹی پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو تو انہیں زندہ رہنے نہیں دینا ہوتا, لیکن ساتھ ساتھ اس فیملی کی لڑکی بھی ماری جاتی ہے کیونکہ سوسائٹی کا پریشر اتنا ہوتا ہے. جس طرح سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں ان کی بھی کاؤنسلنگ کرنی ہے یقینی طور پر, دوسری طرف ہمیں اویئرنیس خواتین میں بھی بہت زیادہ بڑھانی ہے کہ انہیں بھی اویئر کرا جائے گا. بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ سیلف ڈیفینس بھی کوئی چیز ہے, وہ خود سے بھی اپنا دفاع کر سکتی ہیں یا انہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میڈیا کا بہت بڑا اور پازیٹیو رول ہے. اگر ہم ڈفرینٹ نیٹ ورکنگ ایونٹس پہ یا ڈفرینٹ میڈیا چینلز پہ اس طرح کی ٹریننگز کو عام کریں اور اس بارے میں اویئرنیس دیں, کیونکہ دیکھیں ہم نے صرف مار پیٹ کو کیوں سمجھا ہوا ہے کہ سیلف ڈیفینس صرف مار پیٹ ہے. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ علاج, احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے؟ ہم سیفٹی پیرامیٹرز کیوں نہیں دیکھتے, ہم سیفٹی پریکاشنز کیوں نہیں دیکھتے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سچویشن میں ڈائیو ان کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو خواتین کی ایک بڑا جو نمبر ہے وہ ان پرابلم سے بچ سکتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں چونکہ انہیں سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے تو انہیں اتنا ایکسپوجر ہوتا ہی نہیں ہے کہ باہر نکل کے آپ نے باؤنڈریز کیسے بنانی ہے. تو جب آپ باہر جاتی ہیں تو آپ کو اپنی پروفیشنل اور پرسنل باؤنڈری بنانی نہیں آتی, جس کی وجہ سے آپ اپنی سائٹ کو انسیف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا اس کا پریویلیج لے سکتا ہے. آپ گھر سے باہر نکلیں, آپ کے پاس فون ضرور ہے لیکن اس میں بیلنس نہیں ہے, آپ کے پاس فون ضرور ہے اس میں انٹرنیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس فون ضرور ہے پر وہ چارج نہیں ہے, آپ اپنی وہیکل پر جا رہی ہیں, آپ کو گاڑی کا ٹائر چینج کرنا نہیں آتا, آپ کو یہ نہیں پتا گاڑی میں فیول ہے نہیں ہے, گاڑی میں پانی ہے, تیل. دیکھیں یہ سب سیلف ڈیفینس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھ جانا, پھر سب کام سیکھنے پڑیں گے. سیکھیں جی, پھر تھوڑا سا سیکھیں, تھوڑے پریکاشنز دیکھیں کہ آپ کو کیا چیزیں ایسی جو بچا رہی ہیں. آپ جتنے بھی پرانے واقعات دیکھ لیں جو پچھلے 2-3 سالوں میں ہوئے, اس میں بہت سارے ریزنز یہ بھی تھے. پروفیشنل باؤنڈری کا نہ ہونا, اگر ابیوز ہو رہا ہے فیملی میں تو فیملی کو نہ بتانا یا فیملی کا سپورٹ نہیں کرنا. اور اگر آپ کی بچی کسی ایسی پرابلم میں ہے یا فیملی فگر میں کوئی ایسا ہے جو پرابلم فیس کرے, تو اس کو 2 طرح سے سپورٹ چاہیے ہوتا ہے.
ایک تو آپ کا مورل سپورٹ اور دوسرا یہ سپورٹ کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو اس سچویشن میں، بعد میں ہم دیکھ لیں گے. بالکل ایسی. اور ہماری فیملیز میں چونکہ یہ سپورٹ نہیں ہوتا ہمارے سوشل سسٹم میں، جس کی وجہ سے بچیاں بہت سارا کچھ فیس کر رہی ہیں. ان کو برڈن نہ سمجھا جائے. اچھا، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، اگر ہم مطلب شروع سے ہی بچوں کو اس طرف لے آئیں، بچیوں کو لے آئیں، تو وہ ان کے لیے بہت بہتر رہے گا. ایون لڑکوں کو بھی سیلف ڈیفینس کی ضرورت ہے، لڑکیوں کو زیادہ ضرورت ہے آبویسلی. تو لڑکوں کو میرے خیال سے انوار یہاں پر ماؤں کا، فیملیز کا، بڑوں کا بڑا ایک رول آ جاتا ہے. لڑکیوں کو چلے ٹھیک ہے بہت ضروری ہے، لیکن ان کی بھی ٹریننگ گھر سے مائیں جو ہیں، آپ کے بڑے جو ہیں، آپ کی گرومنگ اس طرح سے کریں کہ اگر باہر کوئی خاتون جا رہی ہے، اس نے کیسی بھی چاہے ڈریسنگ کی ہوتی ہے، چاہے اس نے جینز پہنی ہوئی ہے، اس نے چاہے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، لیکن اس کو آپ اس نظروں سے نہ دیکھیں. مطلب آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے، آپ کا مطلب سوسائٹی میں موو کرنا آپ نہیں نکل سکتے ہو، آپ اکیلے نہیں موو کر سکتے ہو. ایسے اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، بیسکلی میں آپ کو آنیسٹ بتاؤں کہ اتنے سالوں میں جس طرح سے میرے پاس، چونکہ میں ایک سیلف اسٹریٹجسٹ، میرے پاس ہر روز کیسز آتے ہیں، میں ہر روز کیس اسٹڈی کر رہی ہوتی ہوں، ہر روز کروا رہی ہوتی ہوں. تو لڑکوں کو جو اویئرنیس کی ضرورت ہے نا، ایک تو ہم نے انہیں یہ بتایا ہوا ہے کہ انہیں ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہے. مرد نہیں روتا، مرد کو ہر چیز کا اختیار ہے. یہ جو ایک ٹیبو ہے نا، اس کو مدرس کا کام ہے تھوڑا سا کیموفلاج کرنا، کہ اچھا مرد وہ ہوتا ہے، اچھا بیٹا، بھائی، اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی اور عورت نہیں روتی، جو کسی اور عورت کو ہرٹ نہیں کرتا. تو آٹومیٹکلی جب آپ بچے کے ذہن میں چھوٹی ایج سے یا یہ کانسیپٹ ڈالیں گے تو وہ ہر عورت کو احترام کی نظر سے دیکھے گا. اور اگر بیٹا کوئی پرابلم میں ہے تو آپ نے اس کا پرابلم بڑھانا نہیں ہے، اس کے پرابلم کو سالو کرنا. آپ کو پرابلم سالور ہونا چاہیے، آپ کو ہیلپنگ ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں آپ کانسیپٹ، یہ بیسک چیزیں جو سکھانی چاہیے یقینی طور پر. بہت شکریہ. فٹنس اینڈ سیلف ڈیفینس ایکسپرٹ عائشہ مزمل ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی.